محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. بارش میں کتابیں خراب نہ ہو جائیں، کیا اندر ہی بیٹھ جائیں؟ اچھا ہے. تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: یامر تعالی بالمحافظت علی الصلوات فی اوقاتها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ نماز کے اوقات، اس کے حدود اور اس کے ادا اور اس کے شروط کا پوری محافظت کریں. کما ثبت فی الصحیحین، جیسے کہ بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای العمل افضل، کہ حضور اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ فی وقتہا، کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا ہے. یعنی جو اللہ نے اوقات مقرر فرمائے ہیں ان اوقات کے اندر پورے شروط، پورے ارکان کے ساتھ آدمی نماز ادا کرے. سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے. پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو یہاں حضور پاک نے نماز کو جہاد سے بھی مقدم فرما دیا. کیوں؟ آدمی نماز پڑھے گا، مسلمان ہوگا تو جہاد کرے گا. اگر مسلمان ہی نہ ہو تو پھر جہاد کیسے کرے گا؟ پوچھتے ہیں پھر میں نے پوچھا ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا. بر الوالدین جو ہے یہ بھی بہت بڑے افضل اعمال میں سے. قال حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ تمام حدیث مبارک جو ہے ان بارے میں حضور پاک نے خود مجھے حدیث بیان فرمائی. آپ نے فرمایا اگر میں اور بھی سوال کرتا رہتا تو حضور پاک اور بھی مجھے زیادہ سے زیادہ جواب عطا فرماتے. وقال الامام احمد حدثنا یونس قال حدثنا لیث بن عبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم القاسم بن غنام عن جدتي ام ابيه الدنيا عن جدتي ام فروه وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعمال فقال ان احب الاعمال الى الله تعجيل الصلاه لاول وقتها. وهكذا رواه ابو داود والترمذي وقال لا نعرف الا من طريق الامر وليس بالقوي عند اهل الحديث. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے بی بی ام فرما وہ عورت ہے ام فروا جس نے حضور کی بیعت کی، یعنی صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا آپ اعمال کی فضیلت بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا ان احب الاعمال الى الله التعجيل الصلاة لاول وقتها،
حضور پاک نے فرمایا اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ نماز کو جلدی سے اول وقت میں ادا کرے، کیونکہ نماز کے لیے دو اوقات ہیں، ایک ہوتا ہے اول وقت، ایک ہے آخر وقت۔ دو حدیث مبارک میں دونوں وقت جو ہیں وہ ثابت ہیں، لیکن اس روایت میں آیا کہ اول وقت میں جلدی سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وقال رواه ابو داؤد والترمذی، انہوں نے بھی نقل کیا، لیکن فرماتی ہیں لا نعرف الا من طریق الامر، یہ اس یعنی سند کے علاوہ فرماتی ہیں اور کوئی سند اس روایت کی نہیں ملی۔ اور یہ جو پہلے آپ نے پڑھا ہے تو اس میں جو آیا عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم، تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اہل حدیث علماء کے نزدیک وہ راوی جو ہے زیادہ قوی نہیں ہے۔ وقصت علی کم بین بمزید التاکید الصلاۃ الوسطی وقد اختلف السلف والخلف فی ای صلاۃ ہی۔ اب اللہ نے ایک تو حکم دیا کہ حافظوا علی الصلوات، اور خاص طور پہ ذکر کیا والصلاۃ الوسطی، والصلاۃ الوسطی کی جو اللہ نے تخصیص فرمائی ہے لازماً اس کی مزیت اور اس کی فضیلت پہ دال ہے، لیکن صلاۃ الوسطی سے کون سی نماز مراد ہے اس میں سلف اور خلف میں اختلاف رہا ہے اور ان کے اقوال ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وکیل انہا الصبح، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد صلاۃ صبح ہے، یعنی صبح کی نماز ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک صلاۃ الوسطی ہے کہ رات اور دن کے گویا ابتدا سے درمیان میں آ گئی۔ حکاہ مالک فی الموطأ بلاغا عن علی و ابن عباس، اس قول کو نقل کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موطأ میں، حتیٰ کہ نسبت کی ہے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی طرف بھی رضی اللہ عنہما۔ وقال هشام بن علي الغندر بن ابي عبد الوهاب وغير من اوف العربي النبي رجاء الاطاردي قال صليت خلف ابن عباس الفجر فكنت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي ونانكم فيها قانتين، رواه ابن جریر۔ ابی رجاء اطاردی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، تو آپ نے فجر کی نماز میں آپ نے ہاتھ بھی اٹھائے اور دعا کی، اور دعائے قنوت بھی آپ نے پڑھی۔ فجر کی نماز کے اندر انہوں نے دعائے قنوت پڑھی، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ هذه الصلاة الوسطى التي امرنا ان نقوم فيها قانتين، کہ یہی فجر کی نماز جو ہے یہ صلاۃ وسطی ہے، اسی میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پورے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی دربار میں کھڑے ہوں۔ ورواه ايضا من حديث عوف بن خلاص بن ابن عباس مثله السواء وقال ابن جرير حدثنا البشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عوف بن منهال بن العالية عن ابن عباس انه صلى الغداة في مسجد البصرة فكانت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ تو اب یہ بھی فرماتی ہیں کہ انہوں نے بھی نماز پڑھی فجر کی مسجد بصرہ میں، تو انہوں نے قنوت کیا، یعنی دعائے قنوت پڑھی رکوع میں جانے سے قبل، یعنی پہلے قنوت پڑھا پھر رکوع میں تشریف لے گئے، انہوں نے کہا یہی صلاۃ الوسطی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال اخبرنا ابن المبارک قال اخبرنا ربيع بن سنة بالعالية قال صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة فقلت لرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الصلاۃ الوسطى قال هذه الصلاۃ، انہوں نے بھی فرمایا یہی صلاۃ الغداۃ جو ہے یہی صلاۃ الوسطی ہے۔ وروا من طریق نخران ربیع بن بلاد صلی مع اصحاب رسول اللہ صلاۃ الغداۃ فلما فرغوا قال قلت لهم ايتهن الصلاۃ الوسطى قالوا التي قد صليتها قبل۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ صلاۃ الوسطی سے کیا مراد ہے، انہوں نے فرمایا یہی صلاۃ الصبح جو ہے یہی صلاۃ الوسطی ہے۔ وقال ايضا حدثنا بشار قال حدثنا ابن عاصمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال الصلاۃ الوسطی صلاۃ الصبح وحكاه الانبياء من ابن عمر وابي امامه وبلال عبيد بن عمر وعطاء مجاهد جابر بن زيد وكرم ربيع بن سلمان جرير عن عبد الله بن شداد بن زيد وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله متجنا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين والقنوت عند صلاة الصبح
اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی سے استدلال کیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ الصبح ہے، صبح کی نماز ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وقوموا للہ قانتین، تو انہوں نے فرمایا قانتین میں یہ حکم ہے کہ تم اس میں قنوت بھی پڑھا کرو، اور قنوت صبح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو لہذا امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ استدلال ہے کہ فجر کی نماز میں ان کے نزدیک قنوت پڑھنا بھی سنت ہے اور صلاۃ الوسطی بھی فجر کی نماز ہے۔ لیکن آگے جا کے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور جمہور کی رائے مبارک یہ ہے کہ نماز عصر مراد ہے، اور قانتین سے مراد قنوت پڑھنا نہیں بلکہ مطلقاً خشوع اور خضوع کا حکم ہے۔ البتہ قنوت پڑھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ کیا مانا کہ جب مسلمانوں پر خدا نہ کرے مصیبت آ جائے، جیسے بوسنیا ہرسک میں مصائب ہیں، کشمیر میں مصائب ہیں، اور مقامات پر مسلمان مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تو پھر فجر کی نماز میں ان کی مدد کے لیے اور کفار کی ہلاکت اور ذلت کے لیے دعائے قنوت پڑھنا جو ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کے خلاف اور کفار کے خلاف قنوت پڑھی، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہر صبح کی نماز میں قنوت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روزانہ باقاعدہ صبح کی نماز میں قنوت بھی پڑھی جائے، اور ان کے نزدیک صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے وہ صلاۃ الصبح ہے۔ اب دوسرا قول فرماتے من قال یہ وسطی بے اعتبار لا تقصر وهي بين صلاتين والباقيتين مقصورتين وترد المغرب وقيل، آپ فرماتے ہیں کہ وسطی کیوں ہے کہ بھئی یہ ایک ایسی نماز ہے فجر کی جس میں قصر کوئی نہیں، کیوں ہے 2 رکعت، اب 2 رکعت کو 1 رکعت تو کوئی نہیں پڑھے گا نا، تو 2 رکعت ہی آپ پڑھیں گے۔ اچھا باقی نمازیں جو ہیں گویا اب ظہر ہے وہ بھی 4 ہے، عصر ہے وہ بھی 4 ہے، مغرب ہے وہ بھی 3 ہے، عشاء ہے وہ بھی 4، تو گویا 4 میں آدھی نماز جو ہے وہ تو 2 رکعت والی ہوئی، تو لہذا صلاۃ الوسطی کا معنی درمیانی رکعت، درمیانہ ہو گیا کہ 4 رکعت درمیان میں 2 رکعت، کیونکہ عشاء آپ 4 پڑھیں گے، پھر فجر آپ 2 پڑھیں، ادھر ظہر آپ 4 پڑھیں گے، تو لہذا ان 4 رکعت والوں میں 2 رکعت والی درمیان میں آ گئی، تو لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس سے بھی استدلال فرمایا ہے۔ وقیل لأنها بین صلاتي جہریتین وصلاتي نہار سریتین۔ اچھا اب بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ گویا دیکھو کہ یہ 2 نمازوں کے درمیان میں آ گئی، کیا مانا ظہر اور عصر جو ہے یہ سری نماز ہے، اس میں آدمی زور سے قرآن نہیں پڑھتا، لیکن مغرب اور عشاء جہری نمازیں ہیں اس میں قرآن زور سے پڑھا جاتا ہے، تو لہذا 2 جہری ہو گئیں، 2 سری ہو گئیں، درمیان میں صبح آ گئی، تو لہذا علماء نے یہ بھی ایک قول مبارک ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ الصبح ہے، فجر کی نماز ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں وکیل انا صلاۃ الظہر، دوسرا قول نقل فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے ظہر کی نماز ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اشارہ ہوتا ہے محدثین کا کہ جہاں فرما دینا قیلا، اشارہ ہوتا ہے بھی یہ کمزور قول ہے، کیونکہ قیلا دلیل ہوتی ہے مرجوح قول کی طرف، تو اس لیے پہلا قول جو نقل کیا فرمایا قیلا انہا الصلاۃ الصبح، اب قول ثانی جو ہے فرماتے ہیں قیلا انہا الصلاۃ الظہر، کہ صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے وہ صلاۃ الظہر ہے، لیکن یہ بھی قیلا کے ساتھ نقل کیا جو اس کی کمزوری پہ دلالت کر رہا ہے۔ قال ابو داود الطیالسی فی مسندی حدثنا ابن ابی ذئب عن الزبرقانی عن ابن عمر عن زہرہ عن ابن معبد قال كنا جلوسا عند زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرسلوا الى اسامہ وقال هي الظہر، وہ فرماتے ہیں کہ ہم زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت اسامہ کی خدمت میں آدمی بھیجا اور پوچھا کہ صلاۃ الوسطی سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گرمی کے وقت میں پڑھتے تھے۔ وقال احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابن ابي حكيم سمعت الزبرقاني حدثنا زبير بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظهر بالحاجرات ولم يكن يصلي الا شد الاصابع منها، حضور پاک ظہر کی نماز عین شدت گرمی کے وقت میں پڑھتے تھے،
اور یہ نماز بڑی مشقت والی تھی صحابہ پر، گرمی کا وقت، گرمی کی شدت، گرمی میں آنا، اس زمانے میں کہاں کوئی پنکھے تھے، کہاں کوئی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے، اور پھر راستے بھی سارے پتھروں والے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر اللہ نے حکم دیا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین وقیل ان قبل صلاتین وبعدها صلاتین۔ انہوں نے کہا چونکہ ظہر جو ہے صلاۃ الوسطی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور بعد میں بھی دو نمازیں ہیں، اس کے بعد چونکہ مغرب عشاء رات میں آ گئی نا، ظہر عصر جو ہے دن میں آ گئی، عصر مغرب جو ہے دن میں آ گئی، اور عشاء فجر جو ہے گویا وہ رات، تو دو رکعت نمازیں ادھر ہو گئیں، دو نمازیں ادھر ہو گئیں، تو درمیان میں ظہر آ گئی۔ تو یہ بھی ایک قول ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ورواه ابو داؤد فی سنن من حدیث شعبۃ بھی وقال احمد ایضا حدثنا یزید بن ابی وهب الزبرقان رهة من قریش مر بهم زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وهم مجتمعون فارسلوا الیہ غلامین لم يسألان وقال هي صلاة العصر فقام الیہ رجل من الصحابہ وقال هي الظهر ثم انصرفا الى اسامہ وقال وقال هي الظهر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي الظهر بالذي ويقول داود الصفا والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فانزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال رسول الله لينتهين رجال او لو حرقن بيوتهم۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت قریش کی گزری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہم مجتمعون، اور وہ کٹھے تھے اس وقت، ان کے پاس دو غلام بھیجے گئے کہ پوچھیں کہ صلاۃ الوسطی سے کیا مراد ہے۔ ان نے پہلے تو فرمایا کہ صلاۃ العصر، پھر دو آدمیوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ صلاۃ الظہر، پھر حضرت اسامہ کی خدمت میں بھیجا گیا، ان نے بھی فرمایا کہ نماز ظہر مراد ہے۔ کان یصلی الظہر بالحجیرۃ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بڑی سخت گرمی میں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ لوگ جو ہے آپ کے پیچھے ایک صف یا دو صفیں ہوتی تھیں۔ اکثر لوگوں کے یا آرام کا وقت ہے یا ان کے کاروبار میں مشغولیت کا وقت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کی یہ آیت اتاری، حضور پاک نے فرمایا کہ خبردار اگر لوگ نماز میں اور جماعت میں حاضر نہ ہوئے لأحرقن بیوتہم، میں حکم دے کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا، جلا دوں گا۔ والزبرقان هو ابن عمرو بن امیۃ الزبری لم يدرك احد من الصحابہ۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زبرقان جس کا روایت نقل کی گئی ہے، یہ زبرقان جو ہے یہ ابن عمرو ابن امیۃ الزمری اس کا پورا نام ہے، اس نے کسی صحابی کو دیکھا ہی نہیں، لم يدرك احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصحیح ما تقدم من روایت زہد بن معبد والزبیر وقال شبہ مالکان صحیح عن ابن عمر عن زید ثابت قال صلاۃ الظہر، انہوں نے کہا کہ وسطی سے مراد صلاۃ الظہر ہے۔ وقال ابو داؤد الطیالسی وغیرہ من شعبۃ قال اخبرني عمر بن سلیمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن عثمان يحدث به عن زید بن ثابت قال صلاۃ الوسطی هي الظہر۔ ورواه ابن جرير زكريا بن يحيى بن زياد عن عبد الصمد شعبة عن عمر بن سليمان عن زيد بن ثابت حديث رفعه قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر۔ وممن روى عنه أن زهير بن عمر وأبو سعيد وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين لا اختلاف عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن شمر رواية أن النبي حنيفة رحمه الله، یعنی ایک روایت میں وقيل إنها صلاة العصر۔ قال الترمذي والبغوي رحمه الله وهو قول اكثر علماء الصحابه وغيرهم، وقال القاضي الماوردي وقول جمهور التابعين، وقال حافظ ابو عمر بن عبد البر وقول اكثر اهل العصر، وقال ابو محمد بن عطيه التفسير وقول جمهور الناس، وقال حافظ ابو محمد بن عبد الرحمن الخلدمياتي في كتابه المستمع فكشف الغطاء في تبيين الصلاه الوسطى وقد نص فيه انها العصر، وحكاوا عن عمر وعلي وابن مسعود بن عبد الله بن عمرو وسمر بن ابي هريره وابن ام حبيبه وام سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة الصحيح عنهم۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر العلماء اور اکثر التابعین، اکثر الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جمہور کے نزدیک جو فیصلہ ہے عصر کی نماز مراد، کہ صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے صلاۃ العصر ہے۔
وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين وزر بن بيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل بن مريم وغيرهم، وهو مذهب احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ العصر ہے۔ قال القاضي الماوردي والشافعي قال المنذر وهو الصحيح عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمہ اللہ تعالی، اور صحیح قول جو ہے امام ابو حنیفہ سے اور ان کے صاحبین ابی یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی سے کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ واختارہ ابن حبیب المالکی، ابن حبیب مالکی نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ العصر ہے، رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ الدلیل ذلك قال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا علامہ عثمان شقیر ابن شکل قال قال رسول الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلى بين العشاءين المغرب والعشاء وقد روى مسلم بن ابي معاويه محمد بن عزري ونسام تيس الكلام انا بشر مسلم صحيح صبيح نبي الضحى عن شتير بن الشكر بن حميد ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ روایت مبارک میں آتا ہے حضرت علی راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، تو حضور نے خود تفصیل بیان فرما دی کہ صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ العصر ہے کہ مکہ کے کافر مشرکوں نے خندق کھودنے میں ہمیں اتنا الجھا دیا، اتنا ہم مشغول ہو گئے کہ ہماری نماز عصر بھی قضا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ قلوبہم وبیوتہم نارا، اللہ مشرکین کے دلوں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان پر عذاب کرے کہ صلاۃ الوسطی جو ہے ہم سے چھوٹ گئی اور قضا ہو گئی۔ پھر حضور پاک نے وہ نماز قضا پڑھی بین المغرب والعشاء، مغرب کی نماز کا تو وقت آ گیا نا، تو مغرب اپنے وقت میں پڑھ لی، پھر عصر کی نماز قضا کی، پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز جو ہے اپنے وقت میں پڑھی۔ قد رواه مسلم ايضا من طريق شعبة عن الحكم بن عيينة عن يحيى بن الجزار عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه واخرجه الشيخان وابو داود والترمذي والنسائي وغير واحد ان اصحاب المصادر السنن والصحاح من طريق طرق ذكر ابي السلماني علي به ورواه الترمذي والنسائي من طريق حسن البصري علي به قال الترمذي ولا يرى السماع منه وقال ابن ابي حدثنا والاسلام قال عبد الرحمن بن سفيان ناصر نزل قال قلت لعبيدة صل عليا رضي الله تعالى عنه صلاة الوسطى فسأله فقال كنا نرى الفجر الصبح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الاحزاب شغلونا صلاة الله اكبر واجباكم وبيوت النار۔ ابو مسلم فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح عاصم انذر نے روایت کی ہے، میں نے فرماتی ہیں کہ حضرت عبیدہ سے کہا کہ حضرت علی سے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صلاۃ الوسطی سے کون سی نماز مراد ہے۔ ان نے جب پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ صبح کی نماز ہے یا فجر ظہر کی نماز ہے، لیکن جب حضور پاک نے فرما دیا کہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی ای صلاۃ العصر، حضور نے جب فرما دیا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ مراد عصر کی نماز ہے۔ آپ نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ کافروں کے دلوں کو یا ان کے منہ اور گھروں کو جہنم آگ سے بھر دے۔ ورواہ ابن جریر من طریق الوادی به ودی یوم العذاب وشغل المشرکین یومئذ مروی عن جماعت من الصحابہ یطول ذکرهم وانما المقصود روایت من نصر بن روایتی صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر وقد روى مسلم بن حدیث براء بن اللہ تعالی عنہما۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا کہ جنگ خندق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہوئی، اور یہ بات جو ہے بے انتہا صحابہ نے روایت کی ہے کہ میں ان کا ذکر کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بہرحال میں نے صرف وہ روایت نقل کی ہے کہ جن روایات میں حضور پاک کے فرمان سے صلاۃ الوسطی کا معنی صلاۃ العصر آیا ہے۔ حدیث آخر قال الامام احمد بن عفان قال حدثنا معمر بن حسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وحدثنا بعض وفن قال حدثنا بن قال حدثنا قتادة حدثنا انس بن صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا انها هي صلاة العصر. حضور نے خود نام لے لیا. وحدثنا محمد بن جعفر وقال حدثنا سعيد قتادة عن حسن صلى الله عليه وسلم قال هي العصر. قال ابن جعفر سئل عن صلاة الوسطى من حديث سعيد بن ابي اروبة عن قتادة قال حسن صحيح. وقد سمع من حديث قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن التيمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الصلاة الوسطى صلاة العصر طريق اخرى بل حديث اخر. قال ابن جرير وحدثني المثنى قال حدثنا سليمان بن الجرشي الواسطي قال حدثنا وليد بن مسلم قال اخبرني صدقة بن خالد قال حدثني خالد بن حكان بن خالد بن سيدان عن قهيل بن حرملة قال سئل ابو هريرة رضي الله تعالى عن الصلاة الوسطى وقال اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا الرجل الصالح ابو حاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وقال انا اعلم لكم ذلك. وقام فصان رسول الله انا اعلم لكم ذلك. وقال اولا الناس غریب نازل جدا. اس روایت میں بھی آیا حضرت ابی ہریرہ نے بھی فرمایا کہ ہم میں بھی اختلاف تھا جیسے تم میں اب جھگڑا ہے، لیکن ہم نے پوچھا تو بتایا گیا کہ نماز عصر ہے، لیکن سند میں ضعف ہے. حدیث آخر قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عبد الله بن مسلم ولا ابي جبير قال حدثنا ابراهيم بن الدمشقي قال كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان قال يا فلان اذهب الى فلان وقل له اي شيء سمعت رسول الله في الصلاه الوسطى. وقال رجل جالس ارسلني ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وانا غلام صغير اساله عن الصلاه الوسطى فاخذ اصبعي الصغيره وقال حديث هذا فسمع قبل التدريه وقال حديث ثم قبل ابهام وقال حادث المغرب ثم قبل التدريه وقال حديث ثم قال اي اصابعك بقيت فقلت الوسطى وقال اي الصلاه بقيت فقلت العصر وقال هي العصر غريب جدا. ان نے فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی آدمی بھیجنا چاہا تو ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں چھوٹا تھا، مجھے حضرت ابو بکر حضرت عمر نے بھیجا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میری انگوٹھیاں بند کی اور بتاتے گئے اور ادھر سے بھی بتا کون سی انگوٹھی باقی رہ گئی. میں نے کہا جی اب تو وسطیٰ بچ گئی، تو ہم نے فرمایا یہی اثر ہے ادھر نماز، لیکن یہ بھی سند ضعیف ہے. حدیث سننا قال حدثني محمد بن طائی قال حدثنا محمد بن سعيد بن اياس قال تيمي قال ابو زمزم زراد الشيخ عبيد بن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر اسناد لا باس به. اس کی سند ٹھیک ہے، اس میں بھی ہے کہ نماز سے مراد عصر ہے. حدیث آخر قال ابو حاتم بن حبان بن سيدنا احمد بن زهير قال حدثنا جلال مخلد قال حدثنا راس قال حدثنا عمار بن برك العجلي ان بالاحوص عن عبد الله قال قال صلاة العصر. اس روایت میں بھی نماز عصر مراد ہے. وقد روى الترمذي من حديث ممتاز بن زبيد بن اليامي عن مرة الحمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلاة الوسطى صلاة العصر ثم قال حسن صحيح واخرجه مسلم صحيح من طريق محمد بن تلبيه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حديث. فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا ويؤكد ذلك من المحاضرية. وقد في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم النبي ان رسول الله قال فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. اور ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا جس کی عصر کی نماز چلی جائے تو گویا اس کا اہل اور مال دونوں برباد ہو گئے. اور پھر صحیح ہے من حدیث اوزاعی یا نبی کثیر النبی قال النبي كثير بالمجاهد وصحاب النبي قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حضور نے فرمایا اگر بادل کے دن ہوں تو پھر عصر کی نماز جلدی جلدی پڑھو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز چلی جائے، غفلت ہو جائے. چونکہ نماز چلی گئی تو گویا تمہارے سارے عمل برباد ہو گئے. وقال امام احمد قال ابن حيان عبد الله بن هويرة عن ابي تميم النبي نذر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واد من اوديتهم يقال له الحميس صلاة العصر وقال ان هذه الصلاة ورزت الذي من قبلكم وذيقها الا ومن صلاها ضعف له اجره مرتين الا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد
ثم قال رواہ جبیر بن عبد اللہ رہی. اب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ہے ایک وادی میں, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا فمن صلی, آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جو پہلے لوگوں پر آئی لیکن انہوں نے اس کو صحیح وقت میں ادا نہ کیا, ضائع کر دیا. خبردار جو اس کو ادا کرتا ہے اللہ اس کو دوہرا ثواب دیتے ہیں. اور فرمایا الا ولا صلاۃ بعدها حتى تروا الشاهدا, خبردار اس کے بعد اور کوئی نماز نہیں جب تک کہ تم نہ دیکھو اس گواہی دینے والے کو. یعنی اس کے بعد مقصد ہے یا غروب پر نماز ہوگی. اصل نماز جو ہے وسطی و صلاۃ العصر ہے, اس کی تم جو ہے وہ جلدی کرو, ادا کرو, اور اس کو جو ہے ضائع نہ کرو. بعض علماء نے فرمایا کہ بھی اگر تم نے یہ نماز نہ پڑھی تو پھر کیا ہے, اس وقت کو دیکھو گے جب تم مر جاؤ گے اور گواہی دینے والا تم پر گواہی دے. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں ثم رواه بن عبد الله بن حبيرة به وهكذا رواه مسلم سعيد بن عطاء الذي رواه سعيد مدين محمد صاحب بن ابي حبيب كلاهما عن جبير بن حضرمي عبد الله بن الصباحي ونذير رواه الامام احمد. ايضا قال حدثنا اسحاق قال اخبرني مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم بن ابي يونس مولى عائشة قال امرتني عائشة رضي الله تعالى عنها ان اكتب لها مصحفا قالت اذا بلغت هذه الايه حافظوا على الصلوات صلی اللہ علیہ وسلم. بھی ابھی یونس فرماتی ہیں یہ غلام تھے بی بی عائشہ کے, فرماتی ہیں کہ میں بی بی عائشہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے لیے قرآن شریف لکھو. جب میں قرآن شریف لکھنا میں نے شروع کر دیا, فرمایا جب اس آیت پہ پہنچو حافظوا علی الصلوات تو مجھے بتلانا. فرماتی ہیں کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میں نے آ کے خبر کی کہ بی بی اس آیت پہ میں آ گیا ہوں. آپ نے فرمایا یوں لکھو حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین. اور فرمایا میں نے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. لیکن یاد رکھو یہ معنی ہوتا ہے تفسیر. کبھی کبھی تفسیر مندولا, ورنہ قرآن پاک میں نہ کوئی لفظ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کوئی لفظ کم کیا جا سکتا ہے. کبھی جملہ تفسیریہ ہوتا ہے لیکن اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے وہاں لکھوا دیتے ہیں تاکہ کوئی غفلت نہ کرے, کوئی اس بات کو سمجھنے میں غفلت نہ کرے. اور اس کی بات فرماتی ہیں جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا کا دارک. وہ فرماتے ہیں کہ ایک قرات میں حضور نے اسی طرح پڑھا بھی. وقدر والامام مالک قال كنت اكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن رافع فرماتے ہیں کہ میں بی بی حفصہ کے لیے قرآن مجید لکھ رہا تھا. وقالت اذا بلغت هذه الايه فاذنني, انہوں نے کہا کہ جب اس آیت پہ پہنچو تو مجھے بتلانا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ولما بلغت اذنت فامرت ريا, انہوں نے بھی مجھے یہی لکھوایا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وهكذا رواه موسى بن سالك قال وجابر محمد علي ونافع ولا ابن عمر عمر بن نافع قال ذلك مسعود وزاد كما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم. طريق اخرى عن حفصة قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن جابر قال شعبان نبي بن عبد الله بن جرير رضي الله بن عبد الله ان حفصة امرت انسانا ان يقرا مصحفا فقال ذا عبد الله صابني فلما بلغها آذنها فقالت اكتب حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. طريق اخرى قال ابن جرير حدثني سنة قال وهب قال حدثنا عبد الله نافع ان حفصة امرت مولا لا يكتب لها مصحفا وقالت اذا بلغت هذا عبد الله تعملي هالك كما سمعت رسول الله يقرأها. انہوں نے کہا نہ لکھنا جب تک کہ مجھے خبر نہ کرنا. میں نے سنا حضور پاک جب پڑھتے تھے اس آیت کو تو اس طرح پڑھتے تھے. فلما بلغتها امرته فكتبها حافظوا على الصلوات على الصلاة والصلاة حكم الله قانتين. قال فقرأ ذلك مصحف, کہتے ہیں کہ میں نے اس مصحف کو پڑھا فوجدت فيه الواو, میں نے واو وصلاة العصر. وقد روى ابن جرير بعض عبيد بن عمير انما قرأ كذلك. وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال ان عبيد قال محمد بن خالد وسلم بن رافع المولى عمر قال كان في مصحف حفصة حافظوا على الصلاة والصلاة الحكم لله قانتين.
فتقرير المعارضة أنه أطفل صلاة العصر للصلاة والصلاة والعصر التي تقتضي المغايرة، فدل ذلك على أنها غيرها، ووجب عن ذلك وجوه أحدها أن هذا إن روى علي أنه خبر، وحديث علي الصواب منه، وهذا يحتمل أن تكون بعض الزاهدة كما في قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أو تكون في الصفات لا لأطف الذوات كقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبیین۔ اچھا، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض محدثین صحابہ نے فرمایا کہ اس میں لفظ ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر، تو جب وا آ جائے، وا ہوتی ہے عاطفہ، تو لازمی بات ہے کہ پہلے میں اور دوسرے میں مغایرت ہو، تو مانا تو پھر یہ ہوگا کہ وصلاۃ العصر مانا وسطیٰ اور چیز ہے، صلاۃ العصر اور چیز ہے، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ ظہر اور صبح ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وا زائدہ ہوتی ہے تاکید کے لیے، بس یہاں بھی وا جو ہے وہ زائدہ ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ عطف ذات پہ نہیں ہوتا بلکہ عطف صفات کا صفات پہ ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، تو اب یہ تو مراد ہے کہ خاتم النبیین اور ہیں اور رسول اللہ اور ہیں، بلکہ رسول اللہ بھی حضور کی صفت ہے اور خاتم النبیین بھی حضور کی صفت ہے، تو صفت کا عطف جو ہے صفت پہ پڑ رہا ہے، جیسے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، حالانکہ تھا لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس میں وا جو ہے وا زائدہ ہے۔ اور مفسر فرماتے ہیں ایسے قرآن مجید میں بہت ساری دلائل ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى سوا آ رہی ہے، تو اب اس وا کا معنی یہ تو نہیں ہو جائے گا نعوذ باللہ کے پہلے میں تغایر آ جائے، بلکہ اللہ کی صفات ہیں کہ جس نے پیدا کیا اور برابر کیا، جس نے اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کا فیصلہ کیا اور ہدایت عطا فرمائی، جس نے گھاس کو اگایا، واشباہ ذالک کثیرۃ وقال الشاعر اذا الملك الكرم ابن الحمام وليس الخطيبة في المزدحم سلط الموت والمنون عليهم ولهم في صدى المقابر حامی، والموت هو المنون، موت اور الموت والمنون، موت مانا موت ہے، منون مانا بھی موت ہے، وقدت العظیم الرائشی فالفا قولا کذبا و مینا، کذب جو ہے وہ بھی مینا مانا کذب، کذب مانا کذب، وقد نص سیب و شیخنا جواز قول قائل مررت باخیک وصاحبک فیکون الصاحب هو الاخ نفسه، اور سیب میں جو ہے نحویوں کا امام گزرا ہے، وہ کہتا ہے یہ بات جائز ہے، جیسے کوئی کہے کہ بھئی مررت باخیک وصاحبک، میں تیرے بھائی اور تیرے دوست کے ساتھ گزرا، تو اب یہ مراد نہیں کہ بھائی اور ہے اور تیرا دوست اور ہے، مانا ہے کہ وہی تیرا بھائی اور تیرا دوست۔ واللہ اعلم اما ان رواه انه قرآن منهم لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن ولهذا لم يثبت تمييز من سؤال فرض الله في الوصف فلا قرأ بذلك آدم القرآن الذين تثبت الحجة بقراءتهم لا من السبعة ولا من غيرهم۔ باقی کہتا ہے کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ و صلاۃ العصر، اس کو ہم کہیں کہ یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ بات تھی، اس لیے کہ قرآن کی آیت جو ہے کسی خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتی، اور نہ پھر کسی قاری نے پڑھا، نہ سبا کے قرآن میں سے کسی نے یہ قرات پڑھی، اور نہ یہ قرات جو ہے کسی صحیح سند سے حضور سے پڑھنا ثابت ہے، تو بہرحال یہ قرآن کا لفظ تو ہے نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تفصیلی طور پہ بی بی صاحبہ، بی بی حفصہ نے، بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا کہ بھی صلاۃ الوسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر ہے، تو انہوں نے تفصیلی طور پہ لکھوا دیا۔ ثم قد روى ما يدل على ذلك المذكور في هذا الحديث قال مسلم بن اسحاق بن راهوي قال اخبرنا يا ابن عبد الفتاح مزوكا شكرا وقدر براء بن عازم قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقرأنا على رسول ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل۔ کہتے ہیں کہ پہلے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آیت مبارک اتری تو اس میں بھی صلاۃ العصر کا لفظ موجود تھا،
تو صحابہ کہتے ہیں ہم پڑھتے رہے لیکن پھر منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ آیت اتری فحافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقال ظاہر الرجل كان مع الشقيق افهي الاصل قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخ الله عز وجل. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی پھر آپ کی رائے مبارک میں صلاۃ العصر ہے. انہوں نے کہا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے آیت یوں تھی پھر آیت اتری اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا. ولو الذي يصلي قل تشيك لم يروي له مسلم سوى هذا الحديث واحد والله اعلم ولا تكون الجاد واعتراض الجاده ناسخه للفظ روايه عائشه وحفصه فلمعناها ان كانت الباب داله على المغايره والا فلفظها فقط. فرماتے ہیں کہ حقیقت تو اللہ جانتا ہے، بہرحال یا تو یہ تلاوت جو ہے یہ ناسخ ہو جائے گی اس لفظ کے لیے جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھایا تھا. وکیل ان الصلاۃ الوسطی یا صلاۃ المغرب. اب ایک اور نقل فرماتی ہیں کہ صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے مغرب کی نماز ہے. رواہ ابن ابی حاتم عن عباس وفی اسنادہ نظر، لیکن سند قوی نہیں. فانه رواه عن نبی بالجماهير عن سعید بن بشیر عن قتادہ بن ابي الخليل عن امه عن ابن عباس قال صلى المغرب وحكى حضرت قومي قيس بن زيد وحكى ايضا عن قتادة على اختلاف عنه ووجه هذا القول بعضهم بأن وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية وبأنها وتر المفروضات وبما جاء فيها من الفضيلة والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ صلاۃ الوسطی جو ہے صلاۃ المغرب ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو نمازیں 4 رکعت والی ہیں یا 2 والی ہیں، تو ان کے درمیان میں 3 رکعت والی جو نماز ہے وہ تو صرف مغرب ہے، تو لہذا یہی اور وطر نماز جو ہے وہ بھی مغرب ہے کیونکہ اس میں 3 ہیں، فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، عشاء میں 4 رکعتیں. وقیل ان العشاء الاخیر، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے عشاء کی نماز ہے. اختارہ علی ابن عبد الواحد کی تفسیر مشہور. وقیل ہی واحدۃ من الخمس لا بعین وحمد فیہن کما ابہمت لیلۃ القدر فی الحول والشہر والعشر. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ والصلاۃ الوسطی جو ہے یہ مبہم ہے، یعنی ان 5 میں کوئی ایک ہے. جیسے اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا، بعض علماء کہتے ہیں سارے سال میں لیلۃ القدر کبھی ہو سکتی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کبھی ہو سکتی ہے، بعض روایتیں آتی ہیں کہ نہیں رمضان المبارک کے بھی آخری 10 دنوں کے اندر ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ آخری 10 دنوں میں بھی جو وطر ہیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اس میں زیادہ امکان ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا، کیونکہ جو بھی قیمتی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو چھپا دیا کہ آدمی لگا رہے، کوشش کرے، حاصل کرنے کی کوشش کرے. بعض علماء نے یہ قول بھی نقل فرمایا ہے. وقیل بل الصلاۃ الوسطی مجموع الصلوات الخمس. ایک قول یہ بھی ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، والصلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے 5 نمازیں ہیں. فروا نبی نے ربی وصبتیت نظر والعجب ان هذا القول اختار الشیخ ابو حامد بن عبد البر النمری امام ما رواه الماوراء البحر وانها لاحد الكبر اذا اختاره ما اطلاع الامام يقوم عليه بمقدار السنه ولا اثر. کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ صلاۃ الوسطی سے مراد 5 نمازیں ہیں. اسی قول کو لیا ہے ابو عامر بن عبد البر نمری نے. تو مفسر کہتے ہیں کہ یہ پھر عجیب کوئی قدرت کی طرف سے حادثہ ہے کہ اتنا بڑا امام کہ ماوراء البحر کا امام ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور قول بھی یہی لے رہے ہیں، نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ حدیث سے. وقیل انا صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر، عشاء اور فجر. وقیل بل ہی صلاۃ الجماعت، مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز. وقیل صلاۃ الجمعۃ، بعد نے کہا جمعہ کی نماز. وقیل صلاۃ الخوف، بعد نے کہا صلاۃ الخوف. وقیل بل صلاۃ عید الفطر. وقیل بل صلاۃ الاضحیٰ. وقیل الوتر. وقیل الضحیٰ. وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح ولم يقل الإجماع على قول واحد
بل لم يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الآن. کہتا ہے کہ بعض علماء نے تو چپ کر لی. انہوں نے جب دیکھا نا بھی اتنی دلائل ہیں، صبح کے بارے میں بھی ہے، ظہر میں بھی ہے، عصر میں بھی ہے، مغرب میں بھی، انہوں نے کہا بھی ہم تو بس خاموش ہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے. کیونکہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ صحابہ کے زمانے سے جو اختلاف چلا آ رہا ہے حتیٰ کہ آج تک، تو اس لیے بعض علماء نے اس میں احتیاط کی بھی جو اللہ کو مراد ہے، مقصد ہے کہ آدمی پابندی کرے، لیکن اکثر اقوال عصر کے بارے میں ہیں. قال ابن جرير حدثني مولى الشعر وسنا قال حدثنا مولى الشعر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث قال كان أصحاب رسول الله مختلفين في صلاة الظهر وشبك بين أصحابه. کہتے دیکھو نا ایسے صحابہ میں بھی اختلاف تھا، کوئی یہ کہتا تھا کوئی یہ کہتا تھا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ صحابہ کے زمانے میں بھی اس میں اختلاف رہا ہے. وكل هذه الأقوال فيها ظهور من نسبة الذي قبلها وإنما المدار وتكنزا في الصبح والعصر. کہتے ہیں اصل زیادہ جھگڑا اس میں ہے کہ صبح ہے یا عصر ہے، باقی جو دلائل ہیں وہ تو اتنے قوی نہیں ہیں. وقد ثبتت السنة بأنها العصر وتعين المسير إليها. کہتے ہیں یوں سمجھ لو کہ باقی دلائل میں اتنی طاقت نہیں. اب دلائل میں جو طاقت ہے وہ صبح والے میں اور عصر والے میں، لیکن حدیث رسول پاک سے عصر ثابت ہو گئی. جب عصر ثابت ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. وقد روى الامام ابو محمد عبد الرحمن بن عبد الغازي رحمه الله في كتاب الشافعي رحمه الله حدثنا ابي سمعه احمد بن يحيى اللخمي يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يسير كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اولى ولا تقلدوني. انہوں نے کہا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ حدیث پاک سے جو ثابت ہو بس اسی کی اتباع کرنا، میرے قول کو بات کو چھوڑیں. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مسلم اللہ تعالیٰ وقدار ربی ظافرانی وحافظ بن الشافعی وقال مصعب الولید بن الجارود الشافعی اذا صح الحدیث وقلت قولا فانا راجع عن قولی وقائل بذلك. فرماتے ہیں کہ اگر حدیث مبارک صحیح مل جائے اور میں نے کوئی قول اس کے خلاف کہا تو میں اپنے قول کو چھوڑ کے اسی طرف آؤں گا جو حدیث ہے. فرماتے ہیں مفسر وعدہ من سیاتی ومانتی وعدہ نفس اخوانی من احمد رحمہ اللہ علیہ وسلم مجمعین. اب مفسر کہتا ہے کہ امام شافعی کا یہ فرمانا جو ہے نا کہ بھئی میرا قول اگر حدیث کے مخالف ہو تو میں میرے قول کو چھوڑ دو، میں خود بھی چھوڑ دوں گا، میں حدیث کی اتباع. کہتے ہیں یہ بھی اس کے مقام امانت اور دیانت کی دلیل ہے، ورنہ کسی امام کا قول حدیث کے خلاف ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ خود امام کے مرتبے کا آدمی ہے تو حضور کے قول کے خلاف نعوذ باللہ کیسے بات کر سکتے؟ کہتے ہیں یہ ان کی دیانت ہے، یہ ان کی امانت ہے کہ بھئی اگر خدا نہ کرے میری کوئی بات ہے تو میری بات کو چھوڑ دو. کہتے ہیں یہی بات سب ائمہ میں تھی، تمام ائمہ مبارک جو تھے وہ حدیث کے تابع تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ومن هنا قتل قاضي الماوردي بن مدري الشافعي رحمه الله تعالى وإن كان قد رجي وإلى الناس ورسي الذي عادين على رسل وقد وافقوا على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب ولله الحمد والمنة. ومن الفقهاء بالمذهب من يمكن تكون يسمى مذهب الشافعي صمموا لنا الناس وقال واحد وقال الماوردي من مكان وسقولين وارتكن المعارضات والجوابات بہت ناس رائے وهذا وقد دفنا ولا إله إلا الحمد بالله. اب فرماتے ہیں بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی انشاءاللہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ صلاۃ العصر ہے. یہی راجع قول ہے اور اسی طرف سب دلائل ہیں. وقوله تبارک وتعالى وقوموا لله قانتين اے خاشعین ذلیلین مستکنین بین یدی. اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو پورے خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ نہ ہو ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، چل رہے ہیں، کپڑے بنا رہے ہیں. وهذا الامر مستلزم ترک الكلام في الصلاة لمنافاته اياها. اسی سے یہ حکم بھی ملا کہ نماز میں کوئی بات نہ کرو، کیونکہ جب بات کرو گے تو خشوع کیسے ہوگا؟ میں بات آپ سے کر رہا ہوں اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو کیسے خشوع ثابت ہو سکتا ہے؟ بات کرنا بھی منع ہے. كان في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم قال معاذ بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي
التسبیح والتکبیر وذکر اللہ. نے فرمایا کہ نماز جو ہے تسبیح ہے، تکبیر ہے، اللہ کا ذکر ہے. یہ نہیں کہ لوگوں سے تم باتیں کرتے رہو یا لوگوں کے ساتھ کوئی دنیا کی بات کر لو، منع ہے. وقال الامام احمد بن عبد سعيد اسماعيل بن حاتم شبيل ان ابي امر الشيباني زيد بن قال قال رجل يكلم صاحبه يا النبي الحاج بالصلاه حين نزلت حتى نزلت درايه وقوم الله قانتين وامر بالسكوت. اب ہمیں منع کر دیا گیا کہ بھئی نماز میں بات نہ کرو. رواہ الجمال جو نماز میں تلوک ان اسماعیل بھی وقت اشکر اذا اجمع ما صحبت ہے سوزن والنتاریم الغزار كان بمكه قبل هجرة الى المدينه وبعد الهجرة الى ارض الحبشہ. اس میں اختلاف ہے کہ بھئی یہ نماز میں کلام کرنے کی حرمت کب آئی. بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے مکے میں آئی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ منع مدینہ منورہ میں آئی. كما دلالت على ذلك حديث ابن مسعود في صحيح قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نهاجر الى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، ہم حضور پاک پہ سلام کرتے تھے نماز میں، اور حضور بھی نماز میں جواب دیتے تھے. قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي. جب حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے میں نے حضور پر نماز کی حالت میں سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم. اب فأخذ بی کہتے ہیں مجھے بڑے بڑے خیال، بڑے عجیب عجیب خیال آنے لگے. کیا وجہ؟ حضور ناراض ہو گئے، حضور نے میرا جواب نہیں دیا، تو یعنی قریب بھائی سب دور قریب کے خیال آنے لگے. جب حضور فارغ ہو گئے فلما سلم، جب نماز میں سلام پھیرا قال انی لم ارد علیک الا انی کنت فی الصلاۃ. میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ میں نماز میں تھا، نماز میں کلام منع ہو گئی. وان اللہ یذم عائشہ، اللہ کا حکم ہے جب چاہیں جب حکم دیں. وان مما عادت اللہ تکلموا فی الصلاۃ. اب جو اللہ نے لیا حکم جاری فرمایا یہ ہے کہ نماز میں کوئی کلام نہیں. وقد كان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ممن اسلم قدیما وهاجر الى الحبشہ. فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ان لوگوں میں جو قدیم الہجرت ہیں اور جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. ثم قدم الى مکہ وهاجر الى المدینہ، پھر انہوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی. وهذه الآية وقوموا لله قانتين مدنية بلا خلاف. اور یہ آیت مبارک جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت مدینہ میں ہجرت کے بعد اتری. وقال قائلون انما راز نقول قال رجل يكلم قويه بسرادي الاخبار جنس الكلام واستدلت على اخبار بما فهمه منا والله اعلم. بعد نے فرمایا کہ پہلے یہ تھا کہ نماز کی جنس سے کوئی سوال ہے تو جواب ہے، ورنہ نہیں. وقال آخرون انما ارادنا ذاك وقبل المدینہ بعد الهجرة اليها، ہجرت کے بعد. ويكون ذلك قد ابيح مرتين وحرم مرتين، یعنی دو دفعہ اجازت ملی نماز میں بات کرنے کی اور دو دفعہ منع آئی، آخری منع آ گئی. ایک قول یہ بھی ہے کما اختار ذالکم صاحب لیکن پہلا قول اظہر ہے کہ بھی یہ منع آ گئی جب حضرت عبداللہ بن مسعود واپس آئے، حضور پہ سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا. وقال العبد يا الله قال بن وجي قال من اسحاق ابن يحيى عن المسيب بن مسعود قال كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاه فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فلم يرد علي، اور آپ نے جواب نہ دیا. فوقع في نفسي نظر في شيء، میں ڈر گیا پتہ نہیں میرے بارے میں کوئی قرآن نازل ہوا، حضور ناراض ہے اس لیے مجھے جواب نہیں دے رہے. فلما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال وعليك السلام ایها المسلم ورحمۃ اللہ ان اللہ عز وجل يسر ما يشاء اذا كنتم في الصلاة فقنطوا ولا تكلموا. آپ نے فرمایا بھی اللہ جو چاہے حکم دے، پہلے حکم تھا کہ جواب دو، اب کہ نماز میں سلام کا جواب بھی نہ دو، نماز کے اندر جو ہے بس اللہ کی طرف متوجہ. وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما أمرت عباد المعوذ الصلاة الكام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها
ويحل يسوع الشخص هذا على الوجه الأكمل وهي حل الكتاب والتهام الحرب. اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کے حدود، اس کے ادا ارکان قائم کرو. اللہ پاک نے اس کی تاکید اتنی شدید فرما دی کہ سخت سے سخت وقت جو ہے آدمی کا وہ جنگ میں ہوتا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، گولی چل رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ نے فرمایا نماز نہ چھوڑ. فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا على أيال كان رجالا أو ركبانا، چاہے تم کھڑے ہو یا سوار ہو ہر حالت میں نماز پڑھو، یعنی مستقبلی القبلۃ وغیر مستقبلیہ، چاہے تمہارا رخ قبلے کی طرف ہے یا قبلے کی طرف نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ جہاں قبلے کی طرف رخ کرنا انسان کے بس میں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی اگر نہیں کرے گا. آپ نے مثلا ہوائی جہاز میں لازمی بات ہے کہ آپ معلوم کریں، پوچھیں کہ قبلہ کس طرف. آپ ٹرین میں ہیں، معلوم کریں کہ قبلہ کس طرف. آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لازم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں. بولو بعض لوگ سیٹوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قیام فرض ہے نماز کے اندر. وہ تو ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کھڑے ہونے کی بالکل کوئی ذریعہ ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، طاقت ہی کھڑے ہوں گے تو گر جائیں گے، کھڑے ہوں گے تو بے خطرہ ہے، تو پھر حالت میں عذر کی حالت میں بیٹھ کے پڑھنا جائز. ایک یہ ہے کہ آپ سواری پہ ہیں تو اپنی توجہ، ہاں اب جنگ ایسے حال میں آ گئی کہ کوئی توجہ کرنے کا راستہ ہی نہیں بنتا، پھر جدھر بھی کر لیں گے اللہ قبول فرما لیں گے. ان ابن عمر کون سویدان صراط الخوف وصفا، جب پوچھا جاتا تو آپ بیان فرماتے. ثم قال فإن كان خوف الشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم، کھڑے کھڑے، اور ركبان مستقبلية القبلة غير مستقبلية. قال انا فإن ارى ابن عمر كذلك الا النبي صلى الله عليه وسلم البخاري وهذا لفظ مسلم. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو نقل فرمایا ہے. مسجد پنج گانا میں نابالغ بچوں کو قرآن مجید پڑھا. یعنی ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یعنی بالغ نہیں ہوتے، تو ان چھوٹے بچوں کو مسجد کے اندر قرآن پڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ خطرہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ پیشاب کر دے گا، چھوٹا بچہ ہے پتہ نہیں کوئی پلیدی کا ذریعہ نہ بن جائے. بہرحال کوئی منع نہیں ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا جائز ہے، لیکن افضل احتیاط یہی ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کے لیے کوئی ایک جگہ مخصوص کر دی جائے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حالت ہو تو اس کی صفائی کا اہتمام کیا جا سکے. ورنہ قرآن پڑھانا منع نہیں ہے. جب نماز کی حالت میں چھوٹے بچے حضور کی کرتے تھے تو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھانا جو ہے وہ تو بطریق اولا جائے. کہتے ہیں جی کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص جو ہے وہ کیوں نہ لیا؟ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے نا جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یزید کو حضرت حسین کے قتل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور ان پہ لعنت، تبرہ، اللہ معاف کرے کیا کیا باتیں کرتے. اور جو محتاط لوگ ہیں یعنی جن کو اللہ کا خوف ہے وہ اس بارے میں خاموش رہتے کہ بھئی یہ معاملہ اس زمانے کا ہے جب ہم موجود ہی نہیں ہیں، ہمارے حالات ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھے، پھر اللہ نے اس دور میں ہمیں پیدا ہی نہیں کیا تو ہم بلا وجہ کیوں زبان کھول کے پھنس جائیں. خدا نہ خواہ مثلا ہم کہیں کہ یزید پہ لعنت ہے، یزید قاتل ہے، اور وہ نہ ہو تو قیامت میں ہم تو پکڑے گئے نا بلا وجہ. اچھا ہم کہیں کہ وہ قاتل نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ہو تبھی ہم پکڑے گئے. تو لہٰذا ایک ایسا مسئلہ جس کا قیامت میں ہم سے کوئی سوال جواب ہی نہیں ہوگا تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہم خاموش رہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یزید کا قصور نہیں تھا، اس نے کہا تھا کہ انہیں بیعت پہ مجبور کیا جائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا تھا کہ مجھے راستہ دے دو، میں خود جا کے یزید سے بات کروں گا. لیکن جو درمیان کے لوگ تھے شمر وغیرہ اور ابن زیاد وغیرہ، انہوں نے خوشامد کے طور پہ حضرت حسین کو شہید کر دیا. اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کہ پھر حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے بدلہ کیوں نہ لیا حضرت حسین کا، تو پھر حضرت علی نے حضرت عثمان کا بدلہ کیوں نہ لیا؟
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ بیٹھے، تو یہی مسئلہ جو تھا قصاص عثمان، سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت زبیر کا، حضرت طلحہ، ان سب کا مطالبہ یہی تھا کہ بھی خلیفے کو بلا وجہ مظلوم مدینے پاک میں شہید کیا گیا، اس کا بدلہ لو۔ تو وجہ کیا تھی؟ حضرت علی بھی حق پر تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہی لوگ ہیں، ابھی میں نے بیعت کی ہے، میری حکومت ہی مستحکم نہیں ہوئی، تو میں ذرا اپنا کنٹرول جمانے کے بعد ان کو پکڑوں، اگر میں ان کو پکڑتا مجھے بھی شہید کر دیں گے۔ جو پہلے خلیفے کو شہید کر چکے ہیں ان کی قوت و طاقت اتنا تو بن گئی ہے نا کہ اب وہ مجھے بھی شہید کر دیں گے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یزید روتا رہا، اس نے بڑا غم کا اظہار کیا اور وہ چاہتا تھا کہ ان سے بدلہ لے، لیکن اس کو بھی یہی ڈر تھا کہ جو حضرت حسین کو شہید کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی الٹ دیں گے، لہذا اس نے بھی ڈر کے مارے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن بعد میں ان سے بدلہ لیا گیا، لوگوں نے بدلہ لیا ان سے۔ اصل بہتر یہ ہے کہ آدمی اس مسئلے کو اللہ پہ چھوڑ دے کہ جب ہم موجود نہیں ہیں، ہم کوئی غلط بات کہہ کے قیامت میں پکڑے جائیں تو کیا ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جی ایک لڑکے نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو لڑکا بالغ ہے، عاقل ہے، جوان ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ تو اب لڑکے کو والدین کہتے ہیں کہ طلاق دے دو، تو طلاق ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ جب تک لڑکا طلاق نہ دے طلاق نہیں ہوگی، اس کا نکاح ہے۔ اللہ کے بندے، وہ طلاق نہ دے کیسے طلاق ہو گئی؟ جب تک طلاق دے گا نہیں طلاق نہیں ہوگی، تو جس نے پہلے والدین سے نہیں پوچھا اب ان کے کہنے سے طلاق تھوڑی دے دے گا۔ اگر اتنا خیال ہوتا تو پہلے والدین کی رضامندی سے شادی کرتا نا، اس لیے طلاق نہیں ہوتی، والدین کے کہنے سے طلاق نہیں ہو جاتی۔ کہتے جی بہشتی پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ طلاق کے مسئلے جو ہیں وہ دارالافتاء سے پوچھیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ یہاں طلاق کے مسائل کے بارے میں فتویٰ دینا جو ہے وہ دارالافتاء کا کام ہے یا محکمے کا کام ہے، اور اس لیے ایسے مسائل میں یہ کوئی نہ ہمارے سبق میں مسئلہ ہے کہ ہم بیان کریں اور نہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے اس کی۔ باقی اس میں بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی زبردستی کر کے طلاق لکھوائے تو طلاق نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ طلاق طلاق ہے، حضور نے فرما دیا